ایران کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس سے امریکہ کو کچھ نہ کچھ اندیشہ محسوس ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا وہ رجیم چینج آپریشن جو ہے ایران میں بھی ہو رہا تھا، تو وہ یہاں بھی ایک وہ جو 9 مئی پہلا والا تھا وہ یہی کام تھا. پاسداران انقلاب کے جو لوگ ہیں ان کو پچھلے 20-30 سال سے گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. افغانستان سے تو اسے بھاگنا پڑا تھا، تو ایران کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ مشکل جنگ ہو جائے گی. بیچارہ کبھی 10 کہتا ہے، کبھی 7 کہتا ہے. اصل بات یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ میں نے دنیا بچائی. یورپ اور ایران کے بھی جنگین اختلافات ہیں، پرانے قدیم سے چلے آتے، اسلام سے بھی پہلے کے ہیں. اسرائیل ڈسکریڈٹ ہوا ہے نا پوری دنیا میں، اس میں غزہ کا رول ہے. اسرائیل جس جگہ آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے وہ سنی بیلٹ ہے، جو بلوچستان سیستان کا علاقہ ہے. اب امریکہ دونوں سے دور ہو رہا ہے. غزہ والی بات نے سعودیہ کے لیے یہ امکان ختم کر دیا کہ وہ اسرائیل کے قریب ہو. اگر فرض کریں عمران خان نہیں رہتا تو انہیں سیاسی اصول ہی زندہ رکھ سکتے ہیں. آپ حسینہ واجد کی بات کر رہے تھے کہ بھئی ختم تو نہیں ہو گیا، تو پی ٹی آئی بھی نہیں ختم ہو سکتی. نون لیگ پیپلز پارٹی کو میں پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتا، وہ شخصیات کی پارٹی ہے. یہ جو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا نا، یہ میرا گیس ہے، اس میں انہوں نے علاقے بانٹے تھے. جماعت اسلامی کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، پرانی پارٹی ہے. اس کا بے پناہ وسائل ہے. جو اس کا ویلفیئر کا کام ہے اور اس کا جو پولیٹیکل کام ہے، یہ آپس میں جو ہے نا اس کی کوارڈینیشن نہیں ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور پروگرام دیکھ رہے ہیں تذکرہ تبصرہ. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خالد محمود عباسی اور محترم مہتاب عزیز ہوں گے اور ڈسکشن کریں گے عالمی حالات کے حوالے سے. خطے کے حالات کے اوپر آتے ہیں. ایران امریکہ جنگ ہوتے 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 کچھ ٹل سی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ٹالنے والوں میں بھی آپ کی نمبر 1 کہیں نہ کہیں پھر ایکٹیو ہوئی ہے اور بڑا مثبت. تو کچھ مطابق اس کی خبریں، کیا خبریں چل رہی ہیں؟ دیکھیں جنگ، ایک تو چیز یہ دیکھیں کہ جنگ ابھی ٹلی نہیں ہے. ابھی یہ ہے کہ تھوڑی سی بظاہر ڈیلے ہی ہوئی ہے. اچھا. جو کہ اسرائیل کو بہت زیادہ پریشر ہے امریکہ کے اوپر، ٹرمپ کے اوپر. کل بھی ملاقات ہوئی ہے نتن یاہو کی اور ٹرمپ کی. اور سر اسی پریشر کے اس میں نا بعض پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. یہ ایپسٹین کا جزیرہ اسی لیے اوبر کے باہر نکلا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس دوران ہی ہوئی ہیں. لیکن کل جب نتن یاہو صاحب فاروق نے بھی میری کانسپریسی والی باتیں نہیں ماننی نہیں سر، وہ تو ہڈن گورنمنٹ بھی کوئی نہیں مانتا تھا کہ کوئی ہے یا نہیں. اب دیکھیں نا، اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اب دیکھیے ڈیپ سٹیٹ، اس کی پاور دیکھیے، جہاں تمام بڑے لوگ اکٹھے ہیں، یہ کلب ہے. اور یہ ابھی سارے یہ جو اسے کہتے ہیں نا، یہ ہنی ٹریپ ہے، اور یہ سارا یہ کور سٹوریاں ہیں، یہ اور ہی چکر ہے. چلیں سر جی آپ اپنے. تو وہ اس کے جانے سے پہلے تو اسرائیلی میڈیا نے بڑا کہا، اس کے جو وزراء ہیں انہوں نے بڑے بیانات دیے کہ جناب ملاقات کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹیک کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا. وہ ہے تو دونوں کی کوئی میرے خیال میں کوئی گھنٹے کی ملاقات رہی ہے، جو 1 to 1 تھی بغیر کسی کے. اور ٹرمپ صاحب نے باہر نکل کے کہا بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے جی، ہم آئندہ بھی ملتے رہیں گے. تو بس اتنی ہی ہوئی. تو اس سے ظاہر ہے جو ڈپلومیسی کو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہرحال نہیں چاہ رہا ٹرمپ یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو بات آپ نے کہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ظاہر ہے دیکھیں پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ایران کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں امریکہ کے حملے کے نتیجے میں، وہاں کی حکومت کی گرپ کمزور ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیل براہ راست آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی کوشش یہی ہے. اور اسرائیل جس جگہ آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سنی بیلٹ ہے، جو بلوچستان سیستان کا علاقہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ شیعہ سے الگ ہے، مطلب یہاں پہ ایک نیچرل گراؤنڈ ہے شیعہ سے الگ ہونے کے لیے. جو ایرانی شیعہ ہیں، فارسی بان ہیں، یہاں پہ بلوچی بولی جاتی ہے، وہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں. ایک تو یہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ جس جو ہے آبنائے ہرمز کو بات کرنے کا ایران بار بار کہتا ہے کہ اگر مجھ پہ حملہ کیا گیا تو ہم بند کر دے گا، وہ آبنائے ہرمز یہ سیستان بلوچستان کے ساحل کے اوپر ہے. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تیل کا وہ جو 20% جو پوری اس کی گردن ہے، اس کو جو ایران کے پاس اس وقت
وقت ایک ہے جس کو وہ تھریٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے، وہ براہ راست اسرائیل کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو اس لیے جو ہے، اور اگر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا آسانی نہیں ہوگی. بیک وقت مشرق اور مغرب دونوں طرف سے، پھر اندرونی طور پہ جو بلوچستان کو ابھی وہ دور سے کر رہے ہیں، ان کی براہ راست جو ہے نا یہاں پہ ایک قربت بن جائے گی، اور پھر جو حالات ہوں گے. اس لیے پاکستان کی تو یہ مجبوری ہے کہ پاکستان نے ہر صورت میں، اور پاکستان نے واقعی جو عمان کے اندر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اندر پاکستان شامل رہا. اور شامل ہے یہ بھی بتائیں نا. چلے میرا خیال ہے کہ چلے اس چیز کو آرمی چیف کا جو ہے نا وہ دورہ کے وہ 6 گھنٹے کا دورہ جو تھا اس کے عمان کے سفیر ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ہاں ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیزیں ہیں. لیکن یہ پاکستان کی جو عمان کے ساتھ تعلقات پچھلی گورنمنٹ میں بہت خراب ہو گئے تھے، اور بلا وجہ ایک بچگانہ چیزوں کی وجہ سے وہ بھی جا کے چیزیں ریسٹور ہوئی ہیں. اور پچھلی دفعہ بچگانہ چیزوں کے اوپر سعودیہ کے ساتھ بھی بڑے خراب ہوئے تھے، جہاز بھی انہوں نے واپس منگوا لیا تھا. ہم نہیں کہہ رہے، وہ تو مشرف بی بی نے خود کہا تھا کہ یہ کیا اٹھا لائے. بس یہ تو ہے نہیں. وہ جہاز بھی آپ کو پتا ہے امریکہ کے دورے میں جہاز بھی انہوں نے واپس کر لیا تھا، پھر کمرشل فلائٹ پہ آنا پڑا تھا. وہ مطلب بہت ساری بچگانہ چیزیں اور بھی بہت ساری تھی. لیکن بہرحال اب جو ہے وہ صورتحال اس میں یہ ہے کہ جو عمان کے اندر ہو رہے ہیں مذاکرات، وہاں پہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ اسرائیلی لابی کے اتنے کنٹرول میں نہیں ہے. جو دنیا کے بہت سارے معاملات جو پہلے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ کر لیتے تھے. ایپسٹین ہی مر گیا نا سر. ایپسٹین تو اور بھی بہت سارے ہوں گے، کوئی ایک ایپسٹین تھوڑی ہونا. لیکن یہ ہے کہ اب جتنے ایپسٹین ہیں نا ان کے ہاتھ سے چیزیں باہر آ گئی، پھسل رہی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایپسٹین والا لیک ہو جانا بھی، چلیں جو بھی ہے، دیکھیں ہے تو گند، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ چیز اس ٹائم تک خطرہ رہتی ہے جب تک وہ ہڈن ہوتی ہے. دھمکی اس ٹائم تک کارگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی چیزیں ابھی ریلیز ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے. وہ پھر وہ جو ہو گئی ہیں وہ ساری دیکھی کس نے؟ پتہ نہیں کتنے 30 لاکھ کے 35 لاکھ پتہ نہیں وہ صفحے ہیں. نہیں اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اے آئی کا یہ فائدہ ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہو وہ آپ کو مل جاتی ہے. نہیں وہ نہیں ہے، بس وہ کوئی پیڈ ورژن ہو تو وہ دے. عام ہم پوچھے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ گندی باتیں، میں نہیں مومن ہے گندی باتیں نہیں کرتے. بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں سر، وہ دنیا بھر میں ایسے ایسے گرو پائے جاتے ہیں، وہ چیزیں جو اس طرح کی نکالنے والی ہیں نا، چھانٹ پیٹ کے وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ چیز بھی مطلب دھمکیاں ہیں، چیزیں ہیں. وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خالد صاحب کہتے ہوتے ہیں نا، چیزیں کچھ پازیٹیو سائڈ پہ کئی دفعہ غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اب ایک تو یہ ہے کہ ایران نے ایک پہلے اس کو کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس فنامنا کو توڑ دیا کہ بھئی ہم ہٹ کر سکتے ہیں. ہٹ ہوا ہے بڑی، اور ہٹ ہوا ہے بڑے اس برے طریقے کے ساتھ ہوا ہے. اور دوسرا ابھی جو ہے نا مذاکرات کے ٹیبل پہ آ کے اگر اسرائیلی لابی کو جس طریقے سے بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب وہ تو خبر ہی ہے کہ 6 گھنٹے کی بڑی ان کی انٹینس میٹنگز رہی ہیں. ایک چیز سمجھے، کوئی میٹنگیں نہیں ہوتی. عراق کے موقع پہ ہوئیں، افغانستان کے موقع پہ ہوئیں. تو پہلی بات تو یہ مانے نا کہ بھائی ایران کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس سے امریکہ کو کچھ نہ کچھ اندیشہ محسوس ہوتے ہیں، تب میٹنگیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر اس کی پاور ہے، اس کے پاس آسان شکار ہوتا تو کبھی میٹنگیں نہ ہوتی. نہیں خالد صاحب، ایک تو ایران کی اپنی طاقت ہے، دیکھیں دوسری ایک اور چیز بھی سمجھے کہ اب حالات بدل گئے. مطلب افغانستان کے معاملے پہ یا عراق کے معاملے پہ پاکستان اور سعودیہ کا رویہ بالکل مختلف تھا جو آج ہے وہاں پہ. مطلب یہ دوسری بات میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو لیکن پہلے پھر بھی وہی، ہاں وہ تو ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بہرحال اور یہ والے جو ساری چینجز ہوئی ہیں نا، یہ اس کو میں خدائی تدبیر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے سارے واقعات کوئی ایک بندہ پلان کر کے نہیں کر سکتا. مطلب اس میں غزہ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. مطلب اسرائیل کی اس جو ایک وہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے نا پوری دنیا میں، اور اب اس طرح اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے، مانی جائے، اس کے میں غزہ کا رول ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں 9 مئی کا بھی رول ہے. منصوبہ کوئی اور تھا، ٹھیک ہے، 10 مئی 7 مئی
7 اصل میں 7 سے 10 مئی 7 سے 10 اصل میں 9 مئی دو ہیں نا، لیکن دونوں کا کلیدی رول ہے، متشابہ ہیں دونوں، ایک ہی بات ہے. مطلب وہ شروع اس 9 مئی سے ہوا تھا، جا کے اختتام اس والی 10 مئی پہ ہوا، 25 والی 10 مئی پہ ہوا. ایک ہی بات تھی دونوں. ابھی دیکھیں نا وہ رجیم چینج آپریشن جو ہے ایران میں بھی ہو رہا تھا، تو وہ یہاں بھی ایک وہ جو 9 مئی پہلا والا تھا وہ یہی کام تھا. تو وہ ناکام ہوا تو 7 مئی ہوا نا. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو 7 مئی کی ضرورت نہیں تھی. تو 7 مئی سے 10 مئی وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک طرف یہ والی چیز ہے، اس نے سعودیہ کو حوصلہ دیا ہے دونوں باتوں نے. غزہ والی بات نے سعودیہ کے لیے یہ امکان ختم کر دیا کہ وہ اسرائیل کے قریب ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ادھر والی 7 تا 10 مئی والے واقعات نے اسے ایک نیا کنڈا پکڑا دیا کہ بھئی تمہارے لیے یہ بھی ایک آپشن ہے جو پہلے نہیں تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں سمجھا رہا تھا یار نہیں لڑنا، ٹھیک ہے، کیا فائدہ، یعنی تم بھی کوٹ کھاؤ گے، پہلے بھی بہت کوٹ کھا چکے ہیں. لیکن وہ تو ہم نے پھر دکھایا کہ نہیں، ہم الٹا بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسے بھی ایک حوصلہ مل گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے یہ تبدیل شدہ صورتحال کا. تو یہ سوائے خدا کہ یہ اتنا بڑا پلان کوئی اور نہیں بنا سکتا. کہ مسلمانوں کی طرف سے کون بنائے گا یہ؟ تو کافی ساری چیزیں جمع ہو کے نا یہ صورت بنی ہے. تو اب باقی میں مہتاب بھائی سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ جنگ ٹل سکتی نہیں، یہ جنگ ہو کے رہنی ہے. 3 مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اور اصل تل پٹ اس کے بعد ہونی ہے. لیکن وہی اس کے بعد نہ اسرائیل وہ اسرائیل رہنا ہے، نہ ایران وہ ایران رہنا ہے، نہ امریکہ وہ امریکہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل تو ہو سکتا ہے رہے ہی نہ. ہو سکتا بالکل ایسی ہے. اچھا، اس میں بھی مطلب امریکہ سے زیادہ جو ہے نا، جو ٹیمپٹیشن یا جو پش ہے وہ یورپ سے. یورپ امریکہ کو لانا چاہ رہا ہے، اسرائیل ہے، اسرائیل اور یورپ دونوں، لابی یورپ، اسرائیل اور یورپ دونوں ہیں. اور امریکہ اس دفعہ اس طریقے سے وہ اصل میں اب یہ ہمیشہ جو لوگ کہتے تھے نا، وہ کسی وجہ سے کہتے تھے، بے بنیاد نہیں تھا، وہ بھی بنیاد تھی اس کی کہ اسرائیل اور ایران ایک ہیں. ٹھیک ہے. اسٹرانگ بات ہے، مطلب یہ میں یہ نہیں کہتا کہ حماقت ہے، نہیں، اس کے پیچھے اپنے دلائل ہیں اور بالکل مضبوط بات ہے. اور جو مغالطہ لگتا ہے اس کی بنیاد ہے. لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں مانی. میں ہمیشہ کہتا تھا اسرائیل کا اور ایران کے جینین اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یورپ اور ایران کے بھی جینین اختلافات ہیں، پرانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں، اسلام سے بھی پہلے کے ہیں. ٹھیک. امریکہ ان معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دراز کا باسی ہے وہ، ان پھڈوں میں اس کا نہیں ہے. وہ اس کو چونکہ بہرحال وہ ایک جو ہے نا قیادت کر رہا تھا یورپ کی بھی اور اسرائیل کا بھی مائی باپ ہے، تو اس وجہ سے وہ ملوث ہوتا رہا. اب امریکہ دونوں سے دور ہو رہا ہے، جان چھوڑا رہا ہے. وہ چھوڑ نہیں رہے، لیکن یہ کہ امریکہ بعض یعنی وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ پورے ویسٹ کے کمزور ہونے کی علامت ہے اصل میں. اب وہ ان کے اندر وہ نہ اتحاد رہا، نہ اتفاق رہا، نہ وہ برکتیں رہیں. وہ اب ان کا کام ختم. اس وجہ سے کسی نظریے پہ نہیں تھا نا. تو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا میں اور عمران بخاری، ڈاکٹر عمران بخاری صاحب تھے. میرا خیال ہے 12-13 کی 14 کی بات ہوگی. تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب ایران اور اسرائیل کانفلکٹ ہوگا اور عرب کے اندر یہ سارا دیکھے گی یہ بٹی جنگ کی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ ساری حدیثیں پڑھ کے، کہ امریکہ اس وقت غیر مؤثر ہوگا یا غیر متعلق ہوگا. ٹھیک ہے. وہ چیز اب سامنے آ رہی ہے. بالکل. کیونکہ اصل میں امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ابھی اس نے جس طرح جہاز آپ نے لائے، کوئی دنیا میں اس کے مقابلے کی طاقت ہے نہیں. ٹھیک ہے. بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا ایک اسٹیبلٹی کا رول ہے. امریکہ جب تک پاور میں ہو تو اتنی بڑی جنگ ہو نہیں سکتی جو پورے خطے کو تہو بالا کر دے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ امریکہ بیچ میں کردار نہ ادا کر رہا ہو، تبھی یہ دوسری فورسز آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں. جب تک وہ بڑے کے طور پر اوپر موجود ہے نا، اس نے نہیں ہونے دینا. انڈیا پاکستان کو بھی تو وہ کہتے ہیں نا یار، بیچارہ کبھی 10 کہتا ہے، کبھی 7 کہتا ہے. اصل بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ میں نے دنیا بچائی ہے، اور وہ پھر اس پہ کہتا ہے تم لوگ نہیں مانتے ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان مانتا ہے.
وہ تو بہت مطلب ایک ہی بالغ نظر آدمی پوری دنیا میں جو ٹرمپ کی حکمت سے واقف ہے. ٹھیک ہے, چاچو کی بات تو ہے نا. لیکن یہ دیکھیں میں ایک چیز اور ہے کہ یہ جو دو ہیکل وہ تاثر ہے امریکہ کا, وہی ایران کے معاملے میں آ کے نا اس کی ایک کمزوری بھی بن چکی ہے. ہاں بن گئی ہے بالکل. کہ یہ میں نے کہا تھا کہ اگر اس کا ایک جہاز بھی گر گیا نا تو اس کے لیے ایران جنگ ہار جائے تو اس کی اتنی بدنامی نہیں ہے جتنا امریکہ کا ایک جہاز گر جانا. جہاز وہ ہو جائے, اس سے جو تاثر جو ہے نا وہ اس کی سپر پاور کا وہ بکھر جائے گا. اور ڈوب گیا اگر کوئی, ایک تو ہے نا گرنا, وہ مطلب F-35 گر گیا یا کوئی اس طرح کا ہے, تو اگر یہ کوئی ڈوب گیا مطلب یہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا کیریئر جو ہوتا ہے, جی جی جی, یہ تو خیر بہت بڑی بلا ہوتی ہے نا, یہ تو شہر ہے. ایون ڈسٹرائر کیٹیگری کا بھی کوئی اگر گر گیا ڈوب گیا تو امریکہ کی تو وہ سبکی ہو جائے گی, سبکی ہو جائے گی اس کے اوپر. اور پھر جو ہے وہ مطلب بہت ملٹیپل فیکٹرز ہے اس کے, اور میں اس کو ڈسکس کرنے جائیں تو پھر پوری جو ہے نا امریکہ انوالو تو رہا ہے یوکرین والی جنگ میں بھی, لیکن وہ سارے جگہ پہ انڈائریکٹ ہے. ایسے ہی اب ڈائریکٹ آ کے اس کی مطلب وہ چیزوں کو کر لینا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران افغانستان نہیں ہے, یہ عراق نہیں ہے, بڑا علاقہ ہے, کافی بڑا علاقہ ہے. پھر میزائل ہے, اس کو مدد دی ہے, شمالی کوریا نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی دی ہے. پھر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے چائنا اور رشیا بھی پوری طرح مطلب انہوں نے, اور اب سعودیہ اور پاکستان اس کی جگہ آ کے لڑیں گے تو نہیں, لیکن جو اسے دے سکتے تھے دیا ہے, تبھی تو یہ سارا مسئلہ تھوڑا ٹلا ہے نا. نہیں خالص, اصل جو پرابلم ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات پتہ ہے کہ حملہ کرنے سے ایران کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. بتاؤ آپ اس کا میزائل تباہ کر دیں سسٹم, آپ اس کا جو ہے وہ نیوکلر ساری فیسلٹیز کو تباہ کر دیں, آپ اس کی قیادت کو مار دیں, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا آن گراؤنڈ. چونکہ ایران کا جو سسٹم ہے وہ پاسداران انقلاب کہ اس طرح جو ہے نا اس کا جو جالا ہے اس کے اندر وہ ایمبیلڈ ہو چکا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بڑی فوج آئے وہاں پہ پورے سسٹم کو ڈیزالو کر دیا جائے اور ایک نیا سسٹم لے کے آیا جائے وہاں پہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کی مانند جو ہے نا ایران کے پورے نظام کے اندر پاسداران جو ہے نا پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. اب فرض کریں کہ وہ سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنئی وہ اس امریکہ کے حملے میں مارے جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. خامنئی سے زیادہ ریجڈ جو ہے نا لوگ سامنے آ جائیں گے جو مذاکرات کی بھی بات نہیں کریں گے اس کے اندر. آپ ان 5 لوگوں کو مار دیں تو پیچھے 20 لوگ اور ہیں جو آ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو لوگ ہیں ان کو پچھلے 20-30 سال سے گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ طور پہ پلان کیا ہوا ہے کہ اگر ان کی ساری کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے, جو امریکہ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ ساری کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, تو انہوں نے ایک امیبا سٹرکچرز بنائے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوکلی 20 بندوں کا ایک گروپ ہے جس نے ایک ہی جگہ پہ رہ کے مزاحمت کرنی ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے اپنا سروائیول کا ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ تھانے کی سطح پہ بھی ہے, وہ ایک یونٹ کی سطح پہ بھی ہے, کس طرح سے بکھر کے کریں گے, دوسروں سے رابطہ کیسے کریں گے جب کوئی کمیونیکیشن سسٹم آپ کے پاس نہ ہو, ٹیلی فون نہ ہو. اور یہ سسٹم انہوں نے بنانا شروع کیا تھا جب عراق کی پہلی جنگ ہوئی تھی جس کے اوپر کہ کمیونیکیشن بلاک ہو کے ان کی پوری فوج بکھر گئی تھی. تو ایران نے اسی وقت اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس کو کیسے کریں گے. اب اس قوت کو امریکہ کے حملے سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور اگر امریکہ کی فوج وہاں پہ اتر آتی ہے تو پھر یہ جنگ افغانستان سے تو اسے بھاگنا پڑا تھا, تو ایران کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ مشکل جنگ ہو جائے گی. وہاں پہ ایک منظم قوت ہے, طالبان اس طریقے سے کوئی منظم فورس نہیں تھے, وہ بہت ویل ٹرینڈ قسم کی فوج نہیں تھے, تو وہاں پہ بھی امریکہ سروائیو نہیں کر سکا تھا. ہمیں بھی ڈبل گیم کی پریکٹس ہے نا, ٹینشن نہیں, وہ تو خیر ہمارے لیے تو مجبوری ہے نا. میں نے وہ تو پہلے کہا کہ ہماری تو یہ مجبوری ہے کہ امریکہ جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے, 2 علاقے جو ہیں, ایک یہ پاکستان کے ساتھ لگنے والا جو سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے, اور دوسرا جو لگنے والا ہے اپنا شام اور ترکی کی سرحد کے اوپر کردوں کا جو علاقہ ہے,
وہاں پہ اسرائیل کی پہلے ہی سیریا کے اندر جو وہ تھی کیا کہتے ہیں کرد، وہ امریکہ کے تو تھے کہ جو سیرین ڈیموکریٹک فورس تھے، امریکہ کے تو الائی تھے، اور اسرائیل کے ساتھ اوپنلی ان کے تعلقات تو ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک اس کو ملا کے وہ ایک ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، اور ایک ریاست جو ہے انہوں نے بنانی ہے یہ بلوچستان والی پٹی. اور اس کو وہ دو الگ ریاستوں کی صورت میں ایک کو تھریٹ جو ہے نا وہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے، اور ایک کو جو ہے نا وہ تھریٹ یہاں پہ ایشیا، مطلب اس کے بیک پہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے بیک پہ پھر آپ کا یہ سینٹرل ایشیا کا سارا آ جاتا ہے، چائنا تک آ جاتا ہے، اور فرنٹ کے اوپر پھر وہی آبنائے ہرمز. تو یہ وہ پلان ہے کہ جس کو کرنا ہے. بلوچستان میں افغانستان کا حصہ بھی ہے، کچھ ہلمت اور وہ نمروز کے صوبوں کا کچھ پٹی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ہے، اور وہ چونکہ بلوچ علاقے ہیں تو وہ بلوچی بولنے والے تو وہ بھی ہیں شامل اس کے اندر. لیکن ویسے مثبت چیز نہیں ہے کہ مطلب ابھی جو افغانستان اور ایران کے بھی مطلب جو مذاکرات اور چیزیں چل رہی ہیں، ایران نے افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے، تو ایران علاقائی جو قوتیں ہیں نا ان کے ساتھ بھی مطلب چیزیں تھوڑا سا الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پاکستان کو بھی اب افغانستان کے ساتھ ویسے سبق تو سیکھ گئے ہیں، تو ابھی کچھ نارملائز کرنے کی کوشش. ابھی بہت کچھ دائیں بائیں ہوگا، پتہ نہیں کون کدھر جا کے بیٹھے گا، کل کون کیا فیصلہ کرتا ہے. ابھی دیکھیں نا، اب طالبان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ ادھر جا کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. تو بعض مطلب دعا کرنی چاہیے بہتر فیصلے ہوں. نہیں تو جب جیسے ہوتا ہے نا سب سے پہلے پاکستان ایک نعرہ تھا، تو اگر مطلب اس طرح کی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے ایران کے اندر، تو امریکہ تو انہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہوگا. اگر وہ مشرق وسطیٰ میں وہ رول قبول کر لیں جو امریکہ کو پسند ہے، تو کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ایران کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں تک صرف اگر ماضی میں دیکھیں تو ایران نے بھی بہت سارے کام ایسے کیے ہیں کہ جس میں پورے مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا دوبارہ ادھر چلا جائے گا تو وہ پھر ظاہر کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جس طریقے سے جو ہے یہ انسرجنسی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایران کا کردار تھا. پھر انڈیا جو ایسٹ ویسٹ کوریڈور بنا رہا تھا تو وہ بھی ایران کی چابہار پورٹ کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا اور وہ ساری چیزیں یہ. لیکن مطلب بہرحال پھر وہی بات ہے کہ آج کے حالات میں اگر دیکھیں تو ظاہر چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ ایران کی قیادت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے ہاں بھی جو لوگ صرف مسلک کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ پوری مسلک کی اینک لگا کے اس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی یہ فرق کرنا چاہیے کہ ایران کی ساری غلطیاں اپنی جگہ، سارا وہ جو ہے، لیکن ایران بمقابلہ اسرائیل جب ہوگا تو پھر ہمارا وزن کس طرف ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اب تو خیر سعودیوں کو بھی ان چیزوں کی سمجھ، ہاں سعودیہ تو بہتر جو ہے نا اس کا رول. اب چلیں جی، ہم یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آخری ٹاپک کی طرف، آخری ٹاپک ہمارا رہ گیا. سر جی خان صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اور جب بیماری آتی ہے اور اس کا زور و شور سے ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مذاکرات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اور یہ ہونا بھی چاہیے یار، ساری بات ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے، مطلب جب بھی ڈیل ہوتی ہے تو بندہ بیمار ہی ہوتا ہے اور اس کی سینسٹیوٹی بتائی جاتی ہے. جی، لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے پاس صحیح خبر نہیں ہوتی، سچی بات ہے، ہمیں تو صحیح پتہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک تجزیے کی بات ہے کہ یوں ہوتا رہا، لیکن لازمی تو نہیں ہے، بندہ صحیح سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو اگر فرض کریں کوئی سچ مچ بیمار ہو تو یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، یہ تو آپ پہ بھی آ سکتا ہے نا. تو ہم اسے ان چیزوں کو جو ہے نا اس قیاس کو چھوڑ کے تو مطلب فیکٹس پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیمار ہیں تو بیماری سمجھا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا فانی ہے. افہم مت فہم الخالدون، اے نبی اگر آپ نہیں رہیں گے تو کیا یہ باقی لوگ رہ جائیں گے؟ تو کسی نے بھی نہیں رہنا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے سب کو، تبھی تو وہ پھر بندہ جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے. تو جو لوگ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں نا، تو بھائی فٹنس تو یہ کوئی فٹنس نہیں ہوتی. وقت مقررہ پر بالکل جو ہے نا طاقتور توانا ہر اعتبار سے فٹ بندہ دڑام سے گرتا ہے اور ادھر ہی مر جاتا ہے. جب بیماریاں آتی ہیں، اب دیکھیں فرض کریں بیماریاں ہیں تو خود خان صاحب نے لوگوں کا کتنا مذاق اڑایا ہوا ہے. تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. بھائی آج
کل وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آپ نے گناہگار آدمی کا مذاق اڑایا یا نیک آدمی کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے, وہ زیادہ بری بات ہے نیک کا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گناہگار کا مذاق اڑانے پہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں بالکل پرہیز کرنی چاہیے, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. باقی دیکھیں, ڈیل کے علاوہ حال کوئی نہیں ہوتا. جو انقلابی ہوتے ہیں وہ کوئی اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ انقلابی تھے نہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کون انقلابی ہے. تو جب آپ انقلابی نہیں ہیں اور پھر جب آپ اس طرح پھنس جائیں تو ڈیل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. اور یہ اچھی بات ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی سوچ ہے. سیاستدان ڈیل ہی کرتا ہے, انقلابی تو نہیں بنتا سیاستدان, ڈیل ہی کرتا ہے. اور اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اچھی بات ہے. یہی تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے. ابھی ہم نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے تو بھائی حالات کو دیکھنا چاہیے نا, ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. تو اچھی بات ہے کریں. یہ تو پہلی بات ہے اگر ڈیل ہو رہی ہے تو. لیکن سچ مچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. کم از کم میں یقین نہیں رکھتا کہ واقعی ہو رہی ہے. یہ سارے کسی کے باوجود ایک پریشر بن گیا ہے, ضرور بن گیا ہے. اچھا, بیماری نے اس کو جو ہے نا اور ایڈ کر دیا ہے, ہمدردی بڑھا دی ہے. تو یہ سارا یعنی حربے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی 9 مئی کے مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان کو مجبور کرنے کے. باقی میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ ہو جائے تو اچھی بات ہے, ملک کے لیے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بنی ہوئی ہے مصیبت, روز پڑھ کے ہونا اب کچھ بھی نہیں ہے. تحریکیں جس طرح چلا کرتی ہیں وہ ختم ہو گیا, وہ کام ٹھوس ہو گیا ہوا ہے, کوئی تحریک نہیں چل سکتی. لیکن پڑھ کے نا روز تو ایویں ہی دماغ خراب ہوتا رہتا ہے. بھائی یہ کہانی تو بند ہونا ایک تو یہ کام ختم ہو. باقی یار ایک بات ہے, میرے دل کی بات ہے, وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں پی ٹی آئی ایک طاقت ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, آپ حسینہ واجد کی بات کر رہے تھے کہ بھائی ختم تو نہیں ہو گیا, تو پی ٹی آئی بھی نہیں ختم ہو سکتی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا رویہ ٹوٹلی غیر سیاسی ہے, بلکہ ایک کلٹ والا مذہبی جو ہے نا ایک فرقہ وارانہ گروہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کا اس کا ہے. یہ اگر سیاسی جماعت کی طرف آئے نا تو اس کے لیے گنجائش بہت ہے. مطلب یہ اپنے جینین سیاست کی طرف آئیں. اور اگر فرض کریں عمران خان نہیں رہتا تو یہ انہیں سیاسی اصول ہی زندہ رکھ سکتے ہیں. باقی ان کے پیچھے شخصیت تو کوئی بھی نہیں ہے جس کے گرد یہ اکٹھے ہو سکیں. ایک اچھا نظریہ لے کے آئیں جو پولیٹکس کے اندر سما سکتا ہو, کوئی آسمانی قسم کا جو ہے نا کوئی نہ اٹھا کے لے آئیں جو زمین پہ مٹ ہی نہ سکتا ہو, جو یہاں سما سکتا ہو, زمینی حقائق سے مطابقت رکھتا ہو. وہ نظریہ لے کے آئیں, اپنی جماعت کو پولیٹیکل پارٹی بنائیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کو میں پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتا, وہ شخصیات کی پارٹی. آپ کہا جاتا ہے بڑے حمایتی ہیں ان کے. میں نے کب حمایت کی ہے؟ تو صرف عمران کی مخالفت کی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ حمایتی ہو گیا. ٹھیک ہے, جو ہمارے خدا کو نہیں مانتا وہ لازمی ہندوؤں کے خدا کو مانتا ہوگا, حالانکہ وہ پتہ نہیں ہزاروں میں ہے. تو یہ میں نے تو کبھی نہیں حمایت کی. آپ نے میرے زبان سے کبھی اس طرح کی حمایت سنی ہو؟ باقی اس درجے کی حمایت جیسے ابھی ان کی بھی کر رہے ہیں تو ان کی بھی کہیں کر دیتے ہوں گے. جو ان کی اچھی بات ہے ان کو ہم اچھا کہیں گے, بری بات کو برا کہیں گے. تو یہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے ایک پارٹی بننے کا. اگر یہ محنت کریں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. لوگ ہیں ان کے پاس, بہت بڑی یعنی سننے والے بھی ہیں, فالوئنگ بھی ہے, ووٹ بینک بھی ہے. تو یہ اگر اپنا ایک پولیٹیکل باقاعدہ جماعت کے طور پر ایکٹ کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے, ایک مؤثر پارٹی بن سکتی ہے. لیکن ایک اگر پیپلز پارٹی اتنی پرانی پارٹی یا نون لیگ کی پارٹی ہے تو تیسری پارٹی کی پھر ضرورت. یار میری ایک بات سن, اگر ڈیل ہو ہی گئی, اگر ڈیل ہو گئی تو کیا تحریک انصاف کے خاتمے کی ڈیل ہوگی یا رہے گی؟ رہے گی. اور اگر رہے گی تو یہ جو 2 پارٹیاں یہ ہیں جو اقتدار میں اور ایک وہ ہے تیسری وہ ان ہوگی, تو سب سے زیادہ خطرے میں کون سی پارٹی ہوگی آپ کے خیال سابقہ پارٹیز؟ آپ کے خیال میں کون سی ہوگی؟ پیپلز پارٹی. آپ کے خیال میں کون سی ہوگی؟ یا نون لیگ؟
نہیں میں تو خیر اس سے ذرا مختلف سمجھتا ہوں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی 8 کوارٹر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پھڈا تو زیادہ نون لیگ کے ساتھ ان کا رہا. بے شک وہ تو نون لیگ ڈیل ہو گئی ہے نا، ڈیل ہو گئی ہے. اور نون لیگ پنجاب میں پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں وہ جتنا نون لیگ پہ الزام لگا ہے پنجاب میں وہ سارا 100% درست ثابت ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر. دیہی علاقوں میں جس طرح الیکشن ہوئے ہیں، جس طرح رزلٹ آئے ہیں، شہری علاقوں میں جس طرح آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب کو سامنے رکھیں. تو یعنی جیسے کبھی وہ ہوتا تھا نا کراچی میں MQM کا، تو وہ اب اندرون سندھ اس طرح کا معاملات ہیں. اور سندھ میں PTI سب سے طاقتور پارٹی ہے. سندھ میں اندرون سندھ بھی ابھی یہ جو سہیل آفریدی سندھ گیا تھا تو وہ جھلک تو دیکھ لی نا لوگوں نے. ہاں نون لیگ اپنے آپ کو اس طریقے سے پنجاب سے نکال ہی نہیں پائی نا، وہ شخصیت. نہیں نکال نہیں پائی. کیوں؟ میری بات سنو. 1997 میں نواز شریف نے 2 اکثریت جیتی تھی. سندھ میں بھی حکومت نواز شریف نے بنائی تھی، وہ غوث علی شاہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا نا، یہ میرا گس ہے، اس میں انہوں نے علاقے بانٹے تھے. ہم جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے نا جان بوجھ کے پنجاب کے اندر، اور اپنی ساری سندھ کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کیا ہے، یہ تو صاف ایک مطلب طے شدہ معاملہ لگے، فکس معاملہ، کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے. بھائی سندھ آپ کا، ٹھیک ہے نا، آپ عیاشی کرو. پنجاب ہمارا. میں ادھر آ کے آپ نے جس طرح پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنا بیڑا گرک کیا ہے اور انہوں نے جا کے سندھ میں اپنا بیڑا گرک کیا ہے، تو یہ میثاق جمہوریت کا کوئی مطلب ان ریٹرن کوئی اصول ہے جو مطلب لکھا ہوا نہیں ہے معاہدے میں کہ یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر KPK کا ستیہ ناش ہوا. KPK کو آخری جو ایک اچھا منتظم ملا ہے نا، وہ مہتاب خان تھا، سردار مہتاب. اس کے بعد آپ دیکھیں نا MMA کی بیچ میں تو وہ چلے پرویز مشرف کا دور آیا تھوڑا سا، لیکن اس کے بعد MMA آ گئی. تو یہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ وزیر اعلیٰ تھے، گورنر تھے سردار مہتاب. یہ گورنر تو بعد میں تھا نا، یہ پچھلے دور میں 13 والے میں، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھا نا. اچھا. جب وہ مارشل لا لگا تو وزیر اعلیٰ تھا نا. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ جو MMA میں پھر جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے. پھر ANP آئی، وہ پتہ نہیں ایزی لوڈ والی پارٹی آ گئی. وہ سارا اب ذمے پڑ رہا ہے PTI کے، لیکن کہانی تو یہ 99 میں شروع ہو گئی تھی. یعنی KPK کی بدقسمتی کہیں یا مطلب فساد کہیں یا خرابی کہیں، یہ تب سے مطلب کام شروع. حالانکہ تعلیم کے اعتبار سے تعلیمی شرح دیکھیں تو KPK کی مطلب باقی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کہ انتظامی جو وہ ہے نا کیا کہ یعنی کرپشن بھی ہے، بیڈ گورننس بھی ہے، سب کچھ ہے. اصل میں وہ یہ تو آپ کی تھیوری ہے نا کہ جہاں یہ بارڈر افغانستان کا بارڈر بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے یا KPK کے ساتھ، دونوں کے لیے اگر اچھے انتظامی لوگ آ جائیں تو پھر اس کے بعد جناب آ گئے 13 کے بعد آ گئے PTI. تو ان کے سامنے مسالیں جو تھیں وہ پھر وہ ان کی ANP کی اور MMA کی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے آگے، تو پھر آگے گئے. اور 3 وزیر اعلیٰ 4 ہو گئے نا. ایک وہ پہلے وہ تھے اپنے پرویز خٹک، پھر محمود خان دوسرے ٹینیور میں. یہ دونوں تو کافی انہوں نے وقت لگایا نا، پورا ٹینیور لگایا. ہوتی نے بھی تو پورا ٹائم لگایا تھا. حیدر خان نہیں، وہ PTI کا تو نہیں تھا. پھر آ گیا جناب ہمارے گنڈا پور صاحب اور اب سہیل آفریدی. تو ان کے دور میں تو یوں سمجھے نا وہ پھر دونوں کو جمع کر کے ہوا جو کچھ بھی ہوا. تو یہ صوبہ پھر بھی چل رہا ہے، تو یہ غنیمت یا کیا کہیں، معجزہ کہیں یا جو بھی کہیں، دعا کرنے والے زیادہ لوگ ہیں وہاں، دعا کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، نیک لوگ بھی زیادہ ہیں. اچھا خالد صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 2016 کی بات ہے، اس وقت یہ چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہاں ہمارے پڑوس میں پنجاب ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے بعد نا ان کو گھیر لیا کہ جی آپ بتائیں، یہ پرویز مشرف ان دنوں ہاسپٹل میں ہوتے تھے یہاں پہ AFIC میں. ٹھیک ہے. تو اسے کہا یار
ادھر بیٹھ کے نا کیمرے شمرے بند کریں ذرا میں کھل کے بات کرتے ہیں نا. تو کیمرے ہو گئے, ادھر چلے گئے اندر کمرے میں چھوڑ کے جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے. تو اس نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے حالت دیکھی ہے اس بیچارے کی؟ کل اس نے کیا اپنی تصویر اپلوڈ کروائی ہے اخبارات میں, جو خبر لگی ہے دیکھی ہے آپ نے؟ ایسے کر کے سر نیچے کر کے جو ہے نا اس نے نیلے سے کپڑے پہن کے کہ کمر میں اس کی شدید درد ہے اور وہ ہل نہیں سکتا. اور ایسا بندہ جب وہ بن جائے, وہ کمانڈو جو مکے دکھاتا تھا اور وہ کرتا تھا کہ میں کمانڈو, جب وہ اس بات پہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو مانگنے والی, اس کے بعد تو لڑائی ختم ہونی چاہیے. جانے نے کب کیا ہے, اس کو روک کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے کوئی میرے خیال میں 4 یا 5 دن بعد سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر ہوئی اور سپریم کورٹ نے جو ہے اجازت دے دی باہر جا کے علاج کروانے کے لیے. ایک ٹائم کے لیے, 1 ٹائم کے لیے ECL سے ان کا نام بھی نکالا گیا اور پھر وہ چلے گئے, پھر دبئی گئے اور کچھ عرصے بعد جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی جو تھی بنائی, کیا نام تھا, نہیں مرکزی مسلم, نہیں وہ تھی ملی مسلم لیگ نہیں, ان کی کیا میرے شائن کا نشان جس کا تھا وہ جو انتخابی نشان, بہرحال اس کو ڈیزالو کرنے کا جو ہے نا انہوں نے اعلان کر دیا اور اس کے بعد وہ دبئی سے واپس نہیں آئے اور کیس بھی ان کا دوبارہ نہیں لگا اور پھر جو ہے وہ ان کی لاش ہی واپس آئی. تو یہ جو کام ہے نا خالد صاحب کہ یہ جب آپ بیمار پڑتے ہیں نا, مطلب کسی کی بیماری کی, وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس کا مذاق نہیں ہے, لیکن بیمار کیوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں نواز شریف صاحب بھی بیمار ہوئے تھے, ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے, پرویز مشرف صاحب کی کمر میں درد ہو گیا تھا. یہ ہینڈز اپ کرنے کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ سرنڈر ختم, اب جو ہے نا میرے میں طاقت نہیں رہی کہ میں مقابلہ کر سکوں. اور صورتحال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اب وہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلا تھریٹ کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے ملک بند کر دیں گے. اس دفعہ ہڑتال کا حال بھی ہمارے سامنے آ گیا, کوئی نہیں, ٹھیک ہے. باقی اڈیالہ جیل کے اوپر جو ہے وہ 20-25 لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ 100-200 یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو آ کے وہاں پہ کرتے ہیں, جو ہے ویلاگز بنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہر ہفتے کا وہ شغل ہوتا ہے, 1-1.5 گھنٹے کے لیے یہ شغل لگتا ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب چل رہی ہے. وہاں پہ آپ کے لیے کوئی ہوپ آگے ہے نہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر سزا تو آپ کو میرے خیال میں 20-22 سال ہو چکی ہے, عمر آپ کی 76-70 سال ہو چکی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اب وہ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن ایک بڑا مسئلہ پہلے سے تھا, مطلب اب تک کے ڈیل کی جتنی کوششیں ناکام ہوئی ہیں نا, وہ ایک بات تھی کہ کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ اپنی پارٹی بھی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے. تو اب اس دفعہ کون گارنٹی لے گا, یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر گارنٹی ہو گئی تو مطلب جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ پچھلے سال نومبر میں بھی معاملات طے ہو گئے تھے, ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھی. لیکن پھر ان کی جو ہے نا وہ ہمشیرہ صاحبہ وہ آگے اس نے کہا میں لیڈ کروں گی اور میں فلاں کروں گی. تو اس دفعہ اگر آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہو پچھلے عرصے میں, تو ہمشیرہ صاحبہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک پوری کمپین چلی ہے کہ جس ہار کے اوپر وہ سزا ہوئی ہے وہ تو یہ لے اڑی تھی, وہ تو ان کے پاس ہی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو. اور یہ کہنے والی کون ہے؟ مشال یوسف زئی, کون؟ جو بشرا بی بی کی اسپوکس پرسن ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے, وہ ذرا کھل کے نہیں کہی, تھوڑا سا اشارے کنارے میں کھل کے جو ہے نا وہ ہاں شیر افضل مروت نے کھل کے کہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں. کیا ہوا تھا ایسا؟ انہوں نے کہا نہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. ظاہر سمجھ آ گئی سب کو کہ ان کو بھی ڈسکریڈٹ کر کے تو یہ بنایا جا رہا ہے. یہ ماحول تو ہے کہ اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہا. لیکن میں آپ سے معذرت کے ساتھ اس بات پہ اختلاف کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹی اب بن سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے اب پانی گزر چکا نہیں بن سکتے. وہ وقت تھا آپ کے پاس جب آپ کے پاس جسٹس وجیہ الدین کو نکالا تھا نا جس دن آپ نے, تو اس دن آپ کے اوپر اس چیز پہ کراس لگ گیا تھا ٹھیک ہے کہ
آپ اصولوں کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. جہانگیر ترین کو لے کے آئے اور جسٹس وجیہ الدین کو نکالا, وہاں سے یہ آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا تھا. اب جب اتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ بنائیں, میرا تو نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے. اصل میں پتہ ہے کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں, ایک تو امکان کتنا ہے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے تو ایک خواہش کا اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے. امکان کے اعتبار سے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. لیکن اپنے ملک کے سیاسی حالات کی بہتری کے لیے میں تھوڑا سا یہ چیز اگر رکھوں نا آپ کے سامنے, کہ جو ہماری اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ان 3 سالوں میں بہتری نہیں کی ہے, ٹھیک ہے بھائی. پاکستان کی خاطر ہم کہتے ہیں یار استحکام آنا چاہیے, ملک کا ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں. لیکن آپ اگر ان پارٹیز کو دیکھیں نا تو ایک توقع ہمیں ان سے بھی تھی کہ یار یہ بھی کچھ سوچیں گے, پہلے سے مختلف ہوں. آپ کو لگا کہ پہلے سے مختلف ہے؟ نہیں, وہ تو خیر اور زیادہ اس کے اندر جو ہے نا موروثیت اور زیادہ چیز, موروثیت بھی آ رہی ہے. اچھا پھر دیکھیں نا فضول خرچیاں, عوام پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ جیسے جس طرح کی معاشی پالیسیاں ہیں, بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. اور اس دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکس لیے ہیں, چلیں امیروں سے نہیں لیے, غریبوں سے لیے ہیں, لیکن ان ٹیکسز سے آپ نے کوئی مثبت کام کیے. آپ نے اس سے کیا کیا ہے جی, آپ نے اس سے عیاشیاں اور تنخواہیں بڑھائیں اور یہ کیا اور وہ کیا. تو اب یہ چیزیں کر کے نا تو کب تک یہ عوام کو اپنے چھوڑیں گے, کتنے ان کے مالی وسائل ہیں, کروڑوں ذاتی پبلسٹی پہ لگا کے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اگر ملک کے مستقبل کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو جب تک سیاسی پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی اور وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی تو اس وقت تک تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اور یہ بھی پاگل, یہ فوج اس طرح تھوڑی نکالی جا سکتی ہے سیاست سے جب تک ایک مضبوط سیاسی پارٹی نہ ہو. ظاہر ہے اس میں 50 سال لگ جائیں. یہ کوئی اتنا کوئی شف کر کے کون فیکون سے یعنی ختم ہو جانا ہے, یہ اثر و رسوخ ختم ہونا چاہیے نا, ہر کوئی چاہتا ہے ختم ہونا چاہیے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے خواہ وقت ڈالا ہوا ہے. میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اگر وہ انٹرفیئرنس نہ کریں تو یہ سیاستدان ملک نہیں چلا سکتے. یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم چلا لیں گے, درست بات. تو کوئی ایک بندہ, اصل میں ہم اس سے نہیں نکلے نا کہ کوئی آئے بندہ جو بڑا سپر مین, تو اب کوئی سپر مین نہیں آنا, اداروں نے کام کرنا ہے مل جل کر. اور پولیٹیکل پارٹی ایک ادارہ ہوتا ہے اور اسے ادارے کی طرح ہونا چاہیے. تو اگر ایک پارٹی بنے گی نا, چھوٹی سی بھی ہو, اس کا وہ اثر و رسوخ نہ ہو, اس کی 70 سیٹیں ہی ہوں, 50 ہی ہوں, 25 ہی ہوں, 10 سیٹیں ہوں, وہ اثر چھوڑے گی, وہ مثال بنے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل کے اندر بہتری آئے گی اس سے. اس لیے ایک جیسے خواہش ہوتی ہے نا, اب وہ خواہش پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک دوسری کہانی ہے, لیکن وہ خواہش کے درجے میں میری وہ بات ہے. باقی صرف ایک جسٹس وجیہ الدین ہی نہیں, اور بھی ہیں بہت سارے لوگ تھے. آپ اگر ایک اصولی پارٹی ہے نا اور آپ نہیں چاہتے کہ بھائی فوج کی مداخلت ہو, تو جو فوج کے مستقل جن کو وہ الیکٹیبلز کہتے تھے, وہ آپ اپنی پارٹی میں کیسے ان کو لے کے آئیں گے؟ بہرحال ابھی بھی دیکھیں, مطلب وہ جسٹس وجیہ الدین بھی تو واپس آ سکتے ہیں اگر آپ صحیح رخ پہ جائیں تو. وہ اکبر بابر بھی آ سکتے ہیں, وہ تو ابھی بھی اپنے اس کے ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے ان کا. تو یعنی اور بھی لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں ان کے اندر, لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا جو اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت میں ہے نا, یا وہ سمجھتے ہی سینس ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے ہمیں ذات سے اوپر اٹھنا پڑے گا. تو فائدہ اس کا پاکستان کو بہت ہوگا. ابھی یہ جو انہوں نے ہڑتال کی ناکام ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ ویسے انہوں نے کوئی اتنے دل سے میرا خیال کی بھی نہیں. میرا دل کرتا تھا کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے نا انسان کے بچوں والی ہڑتال کی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی ہم کوئی جبر نہیں کریں گے. جبر اصل میں تو یہ ہڑتال ہوتی ہے نا, نہیں کے پی کے میں تو خیر اس سے کیا ہے تھا, بعض لوگوں نے کیا ہے, لیکن چلیں اعلان کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے. تو میں سوچتا تھا ویسے کہ میں کہوں یار اس دفعہ نا مجھے پی ٹی آئی سے کوئی اتفاق نہیں ہے, نہ ان کے اس
مقصد سے جس کے لیے وہ ہڑتال کر رہے ہیں اس سے اتفاق ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ چونکہ انہوں نے ہڑتال کا طریقہ کار ٹھیک اختیار کیا ہے تو میں ان کے ساتھ جو ہے نا اظہار کیا ہوتا ہے یکجہتی کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھئی ایک اگر اچھی بات کی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. بری کی ہے تو ہم نے کہا ہے برا, ہمیں تو ان کے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ چیزیں کمنٹس میں گالیاں دے لیں, یہی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ویسے اپرچونٹی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ تنگ ہیں یہ سارے نظام سے یا چیزیں سے. پھر ہمارا یہ ہے کہ چلے ہم کہتے ہیں اسلامی جذبہ بھی ہے, نہ اسلامی جماعت آتی ہے نہ جمہوری جماعت چلتی ہے. نہیں ہے کون سی, ایک مجھے ذرا ایک بات بتائیں, کون سی جماعت ہے جس کو آپ اسلامی اور جمہوری کہہ رہے ہیں؟ چلیں اسلامی جماعتیں تو ہمارے پاس کافی ہیں نا, جمعیت علماء اسلام ہے, جماعت اسلامی ہے. یار میں نے آپ کو ایم ایم اے کی بات کی ہے نا ابھی, پھر وہ ٹی ایل پی آ گئی, اب کیا اور اس سے زیادہ کہلوانا, اب مطلب وہ پہلے ایک طرف سے جو ہے نا وہ ہوتی ہے وہ سنگ باری, اب دوسری طرف سے بھی چاہ رہے ہو. مطلب ایزی لوڈ کی بات تو خالد صاحب نے کہہ دی ہے, اب چندے کی رسیدوں کی بات تو نہیں کر سکتے نا, مطلب تو غلط بات ہے نا. لیکن میرا یہ ہے کہ وہ جینیسس کیوں نہیں, مطلب کیوں پیدا نہیں ہو رہا, کیوں یار نہیں ہے نا, ہماری جمہوری سوچ ہی نہیں ہے, اوور آل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہر بندہ مسلط ہوتا ہے اور جس کو وہ تسلط حاصل ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی چودراہٹ کو مستحکم کرنا ہے, اور دل سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بغیر تو یہ جماعت چل ہی نہیں سکتی, نظام چل ہی نہیں سکتا, چھوٹے سے بڑے لیول تک, چھوٹے اسٹاف تک. اور خالد صاحب ایک اور چیز ہے, مطلب ایک تو یہ آپ نے پوائنٹ کیا, ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے مجھ سے اتفاق کرے تو وہ 99.9% نہ ہو, وہ 100% ہو. جہاں پہ اس نے آپ سے اختلاف کر لیا کسی چیز پہ, اس دن آپ راندہ درگاہ. آپ بھلے میں کہتا رہا ہوں خالد صاحب بہت اچھے. ایک اور بات ہے, یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں نا, جیسے بڑی پارٹیوں میں مطلب آپ نے امریکہ کے بارے میں کیا پالیسی بننی ہے اس میں اختلاف کر لیا, برداشت ہو جائے گا. آپ نے معاشی پالیسی کیا بنانی ہے اس میں اختلاف کر لیا, برداشت کر لیا, ٹھیک کر لیں گے. لیکن جب آپ آئیں گے نا پارٹی پالیسی کے بارے میں, ادھر اختلاف برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایریا ہے نا بادشاہت کا, یہ ساری بادشاہتیں ہیں. بالکل یہ پولیٹیکل پارٹیز یعنی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے. یہ جیسے پہلے سرداری نظام ہوتا تھا, میرا قبیلہ, ایسے یہ وہ قبیلہ ہی نا, قبیلے کا. ڈاکٹر صلاح ٹھیک کہتے تھے نا, کہتے ہیں یہ جمہوری جماعتیں تو کوئی بھی نہیں ہے, پھر میں نے بیعت لے کے آیا ہوں تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تو بیعت کہیں پھر سارا نظام یہ مطلب سب ایک ہی نظام ہے, کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہے. تو یہ جب تک مطلب رویے تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک فرق نہیں پڑ سکتا. وہ خالد صاحب نے کہا کہ ڈیموکریٹک آپ کو خود بننا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو اسپیس دینی پڑے گی کہ بھائی میرے ساتھ یہ حرج ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو اگر پار نہیں کر رہے تو آپ میرے ساتھ ہیں. مطلب پاکستان کے اندر مطلب وہی اگر خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پاکستان کی انڈیا کی پالیسی سے متفق ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے, تو میں پاکستان کا شہری ہوں, مجھے اس کی امریکہ کی پالیسی بھی بری لگتی ہے, اس کی معاشی پالیسی بھی بری لگتی ہے, اسرائیل کے حوالے سے جو اس کا رویہ ہے وہ بھی برا لگتا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ ہے, پھر رائے ہے, کل تبدیل ہو سکتی ہے. تو پارٹیز کے اندر بھی تو یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر میں کسی پارٹی کا حصہ ہوں, پارٹی آج مشرق کو جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کو جانی جا رہی ہے, تو میرے پاس یہ رائٹ ہے نا کہ میں پارٹی کے لوگوں کو کنونس کروں, انہیں بتاؤں کہ بھائی آپ کا رخ جو ہے نا مشرق کی طرف نہیں مغرب کی طرف ہونا چاہیے, آپ غلط رخ پہ جا رہے ہیں. اگر میں نے یہ بات کر دی اور آپ نے مجھے راندہ درگاہ بنا کے باہر نکال دیا تو پھر پارٹی تو نہیں ہے نا, پھر ڈیموکریٹک رویہ تو نہیں ہے, پھر اظہار رائے کی آزادی تو نہیں ہے آپ کے پاس. تو پھر وہی ڈکٹیٹرشپ جب پارٹیز کے اندر آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ملک کے اوپر بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. ایک اور اصل میں پتہ کیا جو یعنی مسئلہ کیا بنتا ہے, یعنی میں اس پارٹی میں پھر کیوں ہوں, سوچیں. ہاں اہم بات ہے نا, جو ہے نا وہ میں اس پارٹی میں کیوں ہوں, میں اس پارٹی میں مفادات کے لیے ہوں, کیونکہ مجھے پارٹی کی تو آنرشپ ملی نہیں ہے, وہ تو میری ویلیو ہے نہیں, تو پھر میں کیوں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں؟ مفادات ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. تو کل وہ مفادات اس سے زیادہ کوئی دوسرا آفر کرے گا تو کیوں نہیں, ادھر چلا جائے گا. لوٹے اس لیے بنتے ہیں نا. دوسرا یہ کہ جب آئے گی جناب لیڈر, اچھا یہ پارٹی کی یہ کمزوری اصل پارٹی کو بھی معلوم ہے, تو جب اصل پارٹی نے خود آنا ہے تو وہ جو ہے نا اندر کس کو کرے گی,
خاندان کو. خاندان تھریٹ کس کو کرے گی؟ خاندان کے کاروبار کو. تو باقی پارٹی اب کیوں قربانی دے جس کا آپ کے کاروباری مفادات میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، پارٹی میں آپ نے انہیں کوئی آنرشپ ہی نہیں دی ہے، وہ کیوں قربانی دیں؟ ایسے ہی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، تو مفاد کے لیے تھے، اب گھر بیٹھیں گے. خالد صاحب یہ وہی رول ہوتا ہے جو پہلے کی جنگوں میں نا غلاموں کا ہوتا تھا. غلاموں کا ہوتا تھا کہ جو بھی جیت گیا وہ اس کے ساتھ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی کون بدل گیا کون آ گیا. لیکن ایک بات مطلب جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو سر یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہو ڈیموکریٹک، یہ بھی تو ویسٹ سے مستعار لیا ہوا ہے. ہم تو اسلامی لوگ ہیں، تو اسلام کا کیا لینا دینا؟ خیر یار وہ چھوڑو، یہ تو کل بھی. لیکن یہ جو پارٹیسپیٹیو سٹائل آپ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ نا کہ آپ وہ کوئی، میں نے اقبال کے اشعار لکھے وہ جو آج کل وہ ہے نا، تو کہتے ہیں آپ بھی تو جمہوریت کو بڑا سپورٹ کرتے ہو. تو میں نے کہا ہاں میں تو کرتا ہوں، لیکن یہ کہ کھوتے کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں کیا فرق ہے. اس کے لیے دونوں جیسے گھاس ایک جیسی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. بلکہ تو بات یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، جیسے بادشاہ اور خلیفہ کا فرق ہے. اگر آپ نظام کے اعتبار سے دیکھیں تو داؤد علیہ السلام کے بادشاہی تھی نا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ہے نا، سلطنت ہے، اور فرعون اور نمرود کی بھی بادشاہی ہے. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلامی بادشاہی ہے اور یہ مشرکانہ بادشاہی ہے، کہتے ہیں نا. ہاں، کس فرق کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ کوئی فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اس کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نمرود اور فرعون، یہ آپ کہتے ہیں علیسا لی ملک و مصر، ہماری بادشاہی ہے. یہی فرق ہے اسلامی جمہوریت اور مغربی جمہوریت میں. مغربی جمہوریت جو ہے نا وہ ایبسولوٹ اختیار جو ہے نا قانون سازی کا اپنے پاس رکھتی ہے، عوام کے پاس رکھتی ہے. اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ بھائی وہ تو حق اللہ کا ہے، حاکم وہ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے امرہم شورا بینہم، آپس میں باہمی مشورے سے طے کریں. کوئی ایک آدمی نہیں طے کرے گا، کوئی مولوی نہیں طے کرے گا، اب کوئی امام معصوم نہیں ہے. ہمارا تو نہیں عقیدہ کوئی امام معصوم ہے. کیوں ہے یہ عقیدہ ہمارا؟ اسی لیے ہے نا امت نے مجموعی طور پہ، ہاں اب امت نے مجموعی طور پہ فیصلہ کرنا ہے. اب تماشا ہے نا، کیا عجیب تماشا ہے کہ یہ باقاعدہ اگر کسی نے اسے اڈاپٹ کیا ہے عقیدے کے طور پر تو وہ اہل تشیع نے اختیار کیا ہے. اب امام معصوم ہو تو کوئی دوسرا رائے دے سکتے ہیں؟ نہیں. امرہم شورا بینہم ہوگا یا امرہم امر امام معصوم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اہل تسنن کا تھا کہ بھائی اب کوئی معصوم نہیں ہے، تو جب کوئی معصوم نہیں ہے تو ہر کوئی غلطی کر سکتے ہو. فیصلہ کیسے ہوگا؟ شورا بینہم. مشورہ کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے ہوگا. اولو الامر کیسے تشکیل پائیں گے؟ پہلے وقتوں میں وہ نیچرل ہوتے تھے، یہ فلانے قبیلے کا سربراہ ہے، اتنے لوگ اس کے نیچرلی اس کے تابع ہیں، تو وہ اس کی وہ حیثیت بن گئی ہے. ان کو بٹھائیں، وہی اصحاب العقد ہیں. اب وہ منتخب ہوتے ہیں کیونکہ قبیلے ہی ختم ہو گئے، قبیلہ نظام نہیں، قبیلہ نظام ہی ختم ہو گیا. تو جو ان کا مشورہ ہے وہ پوری امت کا مشورہ، مطلب اس کم از کم اس پوری قوم کا مشورہ ہو گیا. لیکن یہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں بنا سکتے. اب یہ جمہوریت، اس کو آج یعنی وہ دیکھیں نا، ٹھیک میں نے کہا کہ کھوتے کو نہیں سمجھ آتی، آسمہ جہانگیر کو سمجھ آتی تھی نا. اس نے کہا بھائی الیکشن پروسیس سے بھی مولوی آ جائیں تو قابل قبول نہیں ہے. اس کی جگہ تو جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے. ہاں یہ جمہوریت کی چیمپئن. اچھا ویسے خالد صاحب ایک اور چیز، مطلب جس کو سمجھ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جس کو نہیں سمجھ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر اگر آپ غور کریں نا، تو وہ جب آپ یہ آگے نا بادشاہتیں، تو لوگ غیر متعلق ہو گئے، پارٹیسپیٹیو نہیں رہا، سسٹم نہیں رہا. بالکل. مطلب وہ میری غیرت، جو مجھے کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ مغلوں کی حکومت ہو یا انگریزوں کی حکومت ہو، یا دوسری چیز کر لیں، چلے انگریز تو خیر اس میں کچھ اور بے شمار چیز ہے، مغلوں کی ہو یا خلجیوں کی ہو، یا خلجیوں کو، میرے لیے کیا مسئلہ ہے اس میں. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آج آپ کے یعنی یہ ابھی ہمارے بھی اشرافیہ نہیں سمجھ پا رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غلام، جیسے انگریز سمجھتے تھے غلام ہیں تو غلاموں ہی کی طرح سارے فیصلے کرو. اس سے ملک مستحکم نہیں ہو سکتے. بالکل. انگریز چھوڑ کے چلے گئے نا، پھر آخر چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صرف پریس کانفرنس سے لوگوں کی ذہن سازی نہیں ہو سکتی. تو یہ
وہ جو ہے نا جب تک آپ آنرشپ نہیں دیں گے لوگ اسے اپنا ملک نہیں سمجھیں گے, حکومت کو اپنی حکومت نہیں سمجھیں گے. اور وہ اپنی حکومت کب سمجھیں گے جب انہوں نے وہ پولیٹیکل پارٹیز جب اس طرح بنیں گی جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا, تب وہ اسے سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے, ہمارے ملک یا ہمارا ملک ہے, ہماری پارٹی بھی حکمران ہو سکتی ہے. تو پھر اس کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو ابھی یہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہمارے اندر ایک قومی جذبہ بنتا ہے یہ پھر وہی مسجدی سے بنتا ہے. سیاسی رویے وہ جذبہ نہیں پیدا کر رہے بلکہ الٹا منفی سوچ پیدا کر رہے ہیں. جو لوگ مسجد سے کٹے ہوئے ہیں, جتنے کٹے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے اینٹی پاکستان ہیں. جہاں قومیتیں آئی ہیں دین سے دوری ہوئی ہے, جہاں لوفر لفنگے آئے ہیں دین سے دوری ہوئی ہے, وہ سارے اینٹی پاکستان بنے ہیں. تو جو کچھ قومی جذبہ بھی ہے بھی نا تو وہ بھی دین کے, اسی وجہ سے وہ جو خالص لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ بی ٹیم ہے, مولوی جو ہے نا یہ فوج کی بی ٹیم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ قومی جذبہ انہوں نے پیدا, وہ امت کا ملت کا, تو اس سے وہ ایک جو تھوڑا سا لوگ قربانی دینے کے لیے بھول جاتے ہیں اپنے غموں کو اور ان کے اپنے اوپر ہوئے ظلم کو جب کسی دوسری قوم کے ساتھ مقابلہ پیش آتا ہے. وگرنہ یہ کہ ہماری مقتدر طبقات نے تو لوگوں کو بدزن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اب وہ بدزن ہو کے کسی قومیت کا علم اٹھا لیں یا یہ کہ اور اینٹی ہو کے تو بالکل ہی فسادی بن جائیں یا جو بھی کر لیں, تو وہ مطلب اس میں جتنا ان کا قصور ہے تو اتنا ہی مقتدر طبقات کا بھی قصور ہے. اچھا خالد صاحب ایک نقطہ اس میں اب آپ سوچیں نا کہ ایک سیاسی پارٹی اگر بنتی ہے تو کتنی اس کی اہمیت ہے. تو یہ تو پورا ایک ہماری لاٹ جو ہے نا وہ ضائع ہو, مطلب خان صاحب آئے, خان صاحب نے اپنی محبت کے دام میں سب کو پھنسایا اور سب کو جا کے نہیں میں اس سے اختلاف کروں. خان صاحب کی محبت کے دام میں پھنسانے والے بھی دوسرے تھے. وہ بھی دوسرے تھے. خان صاحب نے اپنی محبت 22 سال کی جدوجہد تھی, اس میں کچھ نہیں ہوا تھا. 2013 میں جو شروع ہوا تھا اللہ فرعون قومہ وما ہدا, جب پاشا صاحب نے جو ہے نا یہ دکھایا تھا کرتب تب یہ سب کچھ ہوا تھا. ایک چیز تو ہے کہ ہمیں میس لیول تک کبھی بھی اس طرح کی, ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا ابلاغ کرتے رہے, ہماری پارٹیوں میں بھی کیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہونی چاہیے بس اس طریقے سے, لیکن جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک جذبے کے طور پہ ایک اس کو موٹیویشن بنا کے جب اس کے ساتھ احساس فرض کے ساتھ, جیسے ہمارا ایک دینی فرض ہے کہ ہم ہر چیز میں مشورہ کریں, پھر اس کے سارے جو اس کی موٹیویشن کے ساتھ وہ ابلاغ پہ تو نہیں ہو سکتا. ہم نے جیسے ڈاکٹر آپ نے شروع میں کہا کہ مولانا مودودی کو اپرچونٹی ملی تو انہوں نے چلے نظریاتی طور پہ ریاست کا تشخص اور اپنے لٹریچر میں اس چیزوں کو اجاگر کیا اور ان چیزوں کو قرآن و سنت کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی. لیکن اس طریقے سے وہ جب جماعت اسلامی الیکشن میں آ گئی تو وہ پھر ایک پارٹی بن گئی. وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا ایک یہ اپنا ایک یہ سیاسی تصور ہے اپنا الگ ہے, ہمارے سے لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو ایک مومنٹ جیسے آپ نے کہا بنگلہ دیش میں ہونی چاہیے, تو پاکستان میں بھی تو ایک اس لیول کی مطلب ہمیں کرنی چاہیے موومنٹ کہ لوگوں کو اس چیز پہ اجاگر کے, اس سے لا تعلق یار ہمیں ووٹ نہیں چاہیے, ہمیں تمہارے ووٹ. اگر اس کے دیکھیں وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. مطلب اب جماعت اسلامی کوئی نئی پارٹی نہیں ہے, پرانی پارٹی ہے, اس کے بے پناہ وسائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں ویلفیئر کے کاموں میں. بڑے بڑے ادارے ہیں, مطلب تعلیمی ادارے بھی ہیں اور خدمت کے ادارے بھی, الخدمت ہے, علاج معالجے کی سہولتیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہ سارا وہ جو ایک پولیٹیکل کردار ہے نا وہ اول آ جاتا ہے, اور یہ الگ لوگ لے کے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ اسے جوڑ ہی نہیں پا رہے, ریلیٹ نہیں کر پاتے. ہاں یہ دیکھیں ویسے ایک صحیح سیاسی پارٹی بننے کے لیے ویلفیئر کا کام پہلا قدم ہے. بالکل ایک جینین اصلی سیاسی پارٹی بننے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی ہم سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں, بہرحال جماعت اسلامی اس کے قریب ترین ہے. ہاں پاکستان میں اگر دیکھا جائے واحد پارٹی ہے جو اس کے قریب ترین ہے. لیکن وہ جو نا یہ جو اس کا ویلفیئر کا کام ہے اور اس کا جو پولیٹیکل کام ہے, یہ آپس میں جو ہے نا اس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. افراد ہی علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی بندے کا دیکھیں اصل میں اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا ہمارے حلقے میں, یہ جو ایم پی اے کھڑا ہوا ہے یا ایم این اے کھڑا ہوا ہے, اس نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. تو اس کے پاس اگر حکومتی وسائل آئیں گے تو یہ اور کام بھی کرے گا. پیچھے وہ اس کا ماضی ہوتا ہے نا سارا, تو وہ ویلفیئر کے کام کا یہ والا وہ ہے.
تو اس کو اگر آپ وہ مطلب این جی او کے طور پہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے طور پر اپنی پارٹی کی نچلی سطح کو منظم کرتے ہیں، ان کو علیحدہ پارٹی بنا کے نہیں، علیحدہ ادارہ بنا کے نہیں، اسی پارٹی کے نیچے اگر آپ نے پالیٹکس بھی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. ایک تعلیمی تحریک، ایک تعلیمی وہ ایک تعلیمی ہی نہیں، ویلفیئر. مطلب آپ نے دیکھیں آپ کی گلی کا صفائی کا مسئلہ ہے، آپ کی گلی کے اندر اسے پختہ کرنا ہے، پانی کا مسئلہ یہ ہے، تو ایک تو اس میں آپ کی یہ ایکٹیویٹی ہو گئی نا کہ آپ نے متعلقہ اداروں کے پیچھے پڑنا ہے، محکموں کے پیچھے پڑنا ہے، یہ کریں. ایک طریقہ اور بھی تو ہے نا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، مسجد میں جمع کیا، انہوں نے کہا جی ہم خود سے کرتے ہیں، چندہ اتنا کرتے ہیں، میں اتنے دیتا ہوں، کچھ آپ کریں، ہم یہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی یہ ہم خرید کے یہاں پہ یہ ڈبہ رکھ دیا، کوئی گندگی جو ہے نا گلی میں نہیں پھینکے گا، لا کے اس میں پھینکے گا، سارے محلے والے خود ہی دیکھیں گے کس نے کدھر پھینک دی. تو یہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو لوگوں کو خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، انہیں کوئی مسئلہ ہوگا نا وہ آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہیں سے اس سیاسی تنظیم کا آغاز ہو جاتا ہے. تو الخدمت اس میں وہ نہیں بھائی الخدمت کا مجھے پتہ ہے نا جماعت اسلامی کا، جو ادھر جا کے علاج کروا کے بھی آ جاتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جماعت اسلامی کا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت کے نیچے ہونا چاہیے، یہ جماعت کے برانڈ کے ساتھ، جماعت کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے، یا جماعت کا وہ بندہ کر رہا ہو جس نے کل الیکشن لڑنا ہے. اچھا کراچی میں تو یہ کسی حد تک انہوں نے، اور یہ جو آپ کے کارکن ہو نا، دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، مطلب یہ جب ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹ تو اس کا مطلب کیا ہے، ٹکٹ اوپر سے نہ ملا ہو، اس علاقے کے جو اراکین ہیں وہ طے کریں ہمارے علاقے کا یہ جو ہے نا وہ الیکشن لڑے گا، اور وہ اس کام کو دیکھ کے طے کریں کہ اس نے علاقے کی خدمت کتنی کی ہے. اچھا ایک دور میں مجھے نہیں پتا عملاً تھا نہیں تھا، لیکن جو سنا ہے مطلب کہ ایم کیو ایم نے یہ جو ان کے جو لوکل کیا ہوتے تھے پاکٹس ہوتی تھیں، جو بھی یونٹس ہوتے تھے، سیکٹر بھی ہوتے تھے نا، سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے. یہ ان چیزوں پہ بڑا وہ تھا کہ سیکٹر انچارج، کسی کی بچی کی شادی ہوتی تھی سارے کارکن وہاں پہنچ جاتے، کسی کو غم ہوتا وہ چلے جاتے، کسی کو کوئی اس ٹائپ کی ضرورت ہوتی کسی چھوٹی فیملی کو تو وہ سارے چندہ کر کے ان کو کر لیتے. تو اس ٹائپ کا دیکھیں بہرحال دیکھیں یہ کام بہت سی جماعتیں کرتی ہیں، میں یہ کام نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے کارکن کی بیٹی کی شادی میں چلے گئے اور اس کی مدد کر لیں. جب آپ نے سیاسی پارٹی بننا ہے تو آپ نے پھر محلے میں کام کرنا ہے، علاقے میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے. سب یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا وہ انسانی ہمدردی رکھتا ہے، اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، تو تب آپ کو ووٹیں ملیں گے، نہیں تو وہ نہیں دینی ہے جدے آپ گئے نہیں. اچھا خالد صاحب بھائی یہ چیز جو ہے نا معاشرے کے اندر آپ کو کسی مخصوص گروہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور آپ کو آپ کے خول میں بند کر دیتی ہے، اس سے ووٹ نہیں ملتا. جب تک کہ آپ سب کے ساتھ فرض کریں ایک آپ کی جماعت کا آدمی ہے، ایک بالکل دوسرا آدمی ہے، ان کے درمیان کوئی تنازع ہے، ادھر آپ نے بالکل عدل سے بات کی ہے تو آپ دوسرے کا دل جیتیں گے، تیسرے کا بھی جیتیں گے، چوتھے جو وہاں پہ صرف دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جیتیں گے. جی آپ بات میں یہ کہہ رہا تھا خالد صاحب ایک اور بڑا، میں جو کہ یہ میرے بھی پسند کا موضوع ہے اور اس کے اوپر میں نے بھی بڑی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آتے. مجھے ایک اور چیز بھی اس میں نظر آتی ہے کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں نا، ان سب کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ جو بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سامنے آنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، پیش کرنا، یہ تو اخلاص کی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. ہم نے تو پچھلی نشست پہ جانا ہے، ہم نے دریاں بچھانی ہے، ہم نے سارا کچھ. اور وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جس کا مقصد جو ہے نا وہ وہاں آیا ہی صرف اس مقصد سے ہوتا ہے کہ اس نے کوئی مفاد لینا ہے، وہ سب سے اگلی صف میں سب سے نمایاں سب سے، اور پھر وہی بندہ آگے جاتا ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اور پھر ایک دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ دینی جماعتوں کے اندر ان دوسری جماعتوں کی نسبت بھی کئی گنا کم ہے. چونکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا
وہ سارے آتے ہیں مفاد کے لیے. سیدھی سادی بات ہے کہ مسلم لیگ میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اس سے کہے کہ جی میں کوئی نیکی کرنے کے لیے آیا ہوں. مسلم لیگ میں کوئی نہیں جائے گا. ہر بندہ جو وہاں پہ ہوگا, چاہے وہ فعال کارکن ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے کا لیڈر ہے, اس کا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی میرا یہ کام ہے, اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا. اچھا, اسی طرح جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو بھی آپ دیکھ لیں, لیکن جہاں پہ بھی کوئی دینی جماعت ہوگی وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ان مخلص کارکنوں کی ہوتی ہے جو صرف اور صرف یہ اخلاص کی وجہ سے آتے ہیں ثواب کے کانے. اور جو لیڈر ہے ان جماعتوں کی کامیابی کی ایک وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ جو لیڈر ہے نا, اس کو چونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے جتنے کارکنان ہیں نا, ان کو اگر میں نے کچھ پروڈیوس کر کے نہ دیا تو پھر میرا سروائیول نہیں ہے. تو وہ مسلسل اس کو پروڈکشن فیس میں رہنا پڑتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا, وہ جیتیں گے, وہ اپنی جو بھی کرے گے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ تو مسئلہ ثواب کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے کچھ کیا ہے, تم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے, آئے تھے تم نے یہ اتنا بڑا جلسہ کیا, یہ سارا کچھ کیا, یہ کام کیا, بھاگے دوڑے, جو کیا یہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, اللہ سے اجر دے گا. میرا کیا ہے اس کے اندر؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسی, تو میرے اوپر احسان مت دو, میرے اوپر احسان مت کرو. تو یہ وہ چیز ہے, اس وجہ سے وہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہی نہیں ہے. اور جو بندہ اوپر آتا ہے وہ اپنے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسانیاں وہ کریٹ کر لیتا ہے, لیکن اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جماعت جو ہے وہ جائے نہ جائے. اب مطلب مختلف ہے نا جماعتیں, مطلب ایک جماعتیں وہ ہیں جن کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مدارس اور مسجدیں بن جائیں. ہماری موسٹلی جو سیاسی جماعتیں وہ کسی بھی مسلک کی ہوں, تو وہ دیکھیں مسجد اور اس حد تک تو ہیں, ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ وہ کتنی مضبوط ہوتی ہیں. وہ پبلک کو ایڈریس ہی نہیں کرتی. پبلک ان کا بنیادی طور پہ ٹارگٹ آڈینس ہی نہیں ہوتی, وہ اپنے مخصوص اس کے اندر رہتی ہے, اور انہوں نے ایک خاص جو ہے نا فریم ورک کے اندر رہ کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور وہ اسی کو وہ برقرار رکھتی ہے. اب صرف یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو تنظیم اسلامی اور اس ٹائپ کی ہیں یہ تو سیاست میں ہی نہیں ہے. باقی رہ گئی ہے کہ جماعت اسلامی, تو جماعت اسلامی کے ساتھ یہ والا فیکٹر جو ہے نا کہ وہاں پہ پروڈکٹیوٹی کیا ہے. آپ پوچھیں گے واقعتاً کیا یہ قوم جو ہے وہ جماعت اسلامی پہ اعتماد کرتی ہے, یعنی اس کا پتہ ہمیں الخدمت کے کام سے نظر آتا ہے. جب کرتے ہیں تو اتنے ارب جو ہے نا وہ غزہ کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہے, اور پیسے دینا آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے. تو اتنا بڑا فنڈ جو لوگ دے رہے ہیں, لیکن ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہ پولیٹیکلی اس کو اپروچ ہی نہیں کر پاتے. اس کا جو میکنزم ہے اور جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو انوویٹو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ طریقے بدل گئے ہیں, وہ سوچیں کہ یار غلطی کہاں پہ ہے, اب ہمیں بدل کے کیا چیز کرنی ہے, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اور مسئلہ اگر اس بات کو جو شخص ہائی لائٹ کرے گا تو وہ تو جماعت کا دشمن ہے. یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اختلاف ہوا تھا تو وہ یہی تھا کہ بھئی اس الیکشن پروسیس سے آگے ایسے لوگ آتے ہیں, چرب زبان, خوش آمدی, مطلب پرست, یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں, اور جو مخلص ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب ان کا یہ پورا تھیسس ہی ہے. تو یعنی اس سے تو پورا یعنی وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی پوری تنظیم ہی کہ کس طرح کے لوگ آگے آ جائیں گے. ویسے بعد میں ہوا بھی ایسا ہی, بہت حد تک اسی طرح ہو گیا. اچھا, اب اس چیز کو دیکھیں کہ وہ جو شریف لوگ یا جو اچھے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں آگے آتے. ایک بات تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا کہ ہمارے مذہبی تصورات بھی ایسے ہی ہیں. مطلب آپ اگر صوفیاء کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دنیا کے بارے میں جو چیز راسخ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ مردار ہے, اس کے پیچھے کیا بھاگنا. ٹھیک ہے, بلکہ نہیں, ان کے ہاں تو یہ مطلب جملہ ملتا ہے نا سننے کو کہ اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں, مردار کے پیچھے کتا جاتے ہیں. تو اب یہ ذرا جو اس مردار کا جو مغز ہے وہ سیاسی نظام ہے, تو جو سیاسی نظام کے پیچھے جاتا ہے وہ تو بھاولا کتا ہوا پھر. تو ایک ایشو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, ہماری مذہبی تعلیمات کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ یار وہ عہدہ مانگا نہیں کرتے. یہ اصل میں دیکھیں مختلف چیزیں مختلف سطحوں پہ ہوتی ہیں. ہم جب کسی ایک چیز کو لے کے ہر سطح کے لیے اصول بنا لیتے ہیں تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک حد تک وہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی دنیا جو ہے نا وہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور, وہ کسی اور سینس میں ہے. اگر یہی مان لیں تو پھر تو آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے.
وہ اس سینس میں ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کہیں اسے بھول نہ جانا، وگرنہ اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا ہے، کوئی ہم اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں، اسی نے بھیجا ہے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ والی بات بھی جو ہے نا کہ وہ کب ہے کہ بھائی دنیا کی شہرت کی خاطر یا وہ اپنا جو ہے نا ارج ٹو ڈومینیٹ کے تحت عہدے کی اگر طلب کرو گے تو غلط بات ہوگی. آپ یہ خلوص سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو بددیانتی ہے. ٹھیک ہے، باقی امیر کی مرضی ہے کہ آپ کو رکھے یا نہ رکھے، لیکن آپ نے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جی میں حاضر ہوں. تو دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتا کیا کہ بھائی یہ کام ہے، کون کرے گا؟ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میں کروں گا. یہ اب اس کی مرضی ہے کہ جو بھی اس کے سامنے لاٹ آئی ہے اس میں سے وہ کسی کو پک کر لیتا ہے. اب اگر آپ نے وہ قبول جو ہے نا دنیا کے لالچ میں نہیں کیا تھا تو آپ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، آپ کا ثواب محفوظ ہے، آپ نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. لیکن آپ کے اس کے پیچھے کوئی حب جا تھی تو آپ برداشت نہیں کر سکو گے کہ میری جگہ اس کو کیوں رکھ لیا. تو وہ والی بیماری کا علاج کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی عہدہ طلب نہ کرو. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی صحابی نے کہا کہ مجھے یہ چیز دے دیں تو آپ نے نہیں دی، تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کہ بھئی تم کمزور آدمی ہو، نہیں ادا کر سکو گے. نہیں کر سکو، بالکل ایسے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن یہ چیزیں تو ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں تو یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی؟ بالکل ایسے. اچھا، یہ تو دو چیزیں تو میں نے سمجھے ان کے حق میں بات کر دی. ایک تیسری چیز جو مخالفت کی وہ بھی ہے، مطلب وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک آدمی کی تھوڑی سی ایک اگر مذہبی حیثیت بن گئی ہے تو اسے ایک عزت مل گئی ہے، اس کام میں بےزتی ہوتی ہے. جاہل قسم کا آدمی آ کے آپ کو ٹکر جاتا ہے، یہ کام نہیں ہوا، تم سے نہیں ہوا. بندہ کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی نہیں ہوا، تم میں کوئی تمہارا نوکر لگا ہوا کہ یہ کروں، جاؤ دباؤ، نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مطلب ایک مفاد کے لیے تو کرنی ہاں اپنے مفاد کے لیے. جو بندہ جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک علیحدہ طرح کی تکبر ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کیا مطلب ہے اس کام سے، اور یہ مجھ سے بات کیسے کر رہا ہے. اور میں انٹلیکچوئل بندہ عام ہاں، تو پھر مجھے اس آدمی کو میں سمجھاؤں گا، جاہل کو. تو یہ وہی ڈیوٹی والا کانسیپٹ تو یہی تھا نا کہ وہ ایک غلام رکھ دیا کہ اپنے معاملات کو مینیج کرنا ہے. وہ بھی تھا، مطلب میں اور طرح سے سمجھا. مطلب عام طور پہ ہمارا رویہ کیونکہ میرا اور آپ کا پھڈا ہو گیا. ہو سکتا ہے میں یہ کہوں یار کون یہ بحث کرے گا اتنی، آپ کا ہی ہوا جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ کا یہ جانے دو، اتنی بحث کرنے کا فضول میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہی رویہ آپ کا بھی ہو. اب دو بندے یہی مقدمہ آپس میں لے کے آپ کے پاس یا میرے پاس آ گئے، جبکہ ہماری اپنی سوچ یہ والی ہے، تو ہم تو ان دونوں کو فضول آدمی سمجھیں گے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ نہیں دی جو آپ کو دی یا مجھے دی. تو اب ان کا کوئی معاملہ اگر سلجھائے گا نہیں، بیٹھ کے سر کھپائے گا نہیں، ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا، تو کیسے ان کا معاملہ سلجھے گا؟ اور یہ اللہ کی تقسیم تھی کہ اس نے آپ کو سمجھ دی، ان کو نہیں دی. اور وہ اب امتحان ہے جو آپ کے سر پہ آ کے پڑ گیا. جو بندہ اپنے لیے اس طرح کے مسئلوں میں وقت برباد نہیں کرتا، وہ اب اگر دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو یہ صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وگرنہ اس کا مزاج یہ نہیں ہے. تو یہ والی تربیت بھی کسی نے نہیں دی نا. مطلب کانسیپٹ کلیئر کریں کہ بھائی یہ چیزیں کیا کیا جو ہے نا کیفیت کی اور نوعیت کی عمل ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں مفقود ہیں. غیر شعوری طور پر وہ ایک طرح کا تکبر، کہیں نیکی کا آ جاتا ہے، کہیں راست بازی کا آ جاتا ہے، کہیں علم کا آ جاتا ہے، دوسروں کو گھٹیا جاننا کہ یہ ان کو تو یہ اس معیار کے ہی نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان کو وہ بادشاہ گر مشہور تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہار میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جیت کے میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی دیندار آدمی نہیں اس طرح. مطلب وہ جو بھی سیاسی پارٹیوں میں کام کرتے ہیں، دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں، خود کبھی نہیں کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب سیانے بندے تھے. ہمیں پتہ ہے یہ کیا مطلب اس میں مصیبتیں پڑتی ہیں. آخری بات اس میں آپ کو میں ایک سنوں، یہ میرا ذاتی وہ ہے. کراچی میں تھے ہم، تو الیکشن آ گئے. تو میں ان دنوں جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرتا تھا. تو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار تھے نا، چندہ وہ سارے جماعت کو دیتے تھے، ویلفیئر سارا جماعت کے ساتھ. الیکشن آئے نا تو وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ہو گئے کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ شراب بھی پیتے ہیں. اچھا جی، اب میں نے بڑا سمجھایا، کوئی مطلب وہ پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی چڑھنا شروع ہوا.
پھر ادھر ادھر میں نے باتیں بھی کرنی شروع کر دی کہ یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں. وہ پھر ہمارے کزن تھا، اس نے سنا، اس نے مجھے بلایا، اکیلے میں بلایا. اس نے کہا یار دیکھو جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے لیکن تم یہ بات سمجھو کہ ہم یہاں پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مختلف گروپس بتائے، یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہمیں کرنے دیں گے؟ پھڈے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تھانے کچہری ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے تہجد گزار ہیں، نیک آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچے ہیں، فلانا ہے ٹنگڑا ہے، لیکن یہ سارے مسئلے یہ حل کر سکتے ہیں؟ اور جس کو تم کہہ رہے ہو نا شرابی ہے، تو وہ تو یہ چٹکی میں حل کر لے گا. تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا یہاں سروائیول کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو وہی بندہ سوٹ. تو اب آپ کو یعنی ایک ایشو یہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ووٹ نہیں اس لیے بھی دیتے. اچھا، اس کو جماعت نے محسوس بھی کیا کہ ہمارے لوگ چونکہ تھانہ کچہری نہیں کرتے تو اس وجہ سے لوگ ووٹ نہیں دیتے. پھر انہوں نے وہ تھانہ کچہری والے لے آئے، تھانہ کچہری والے لے آئے جو پھر اسی کو ماچ کے ہیں. تو وہ پھر وہ جو ایک تھوڑی بہت دینی ایک ہوتا ہے نا، جو لوگ دین کی خاطر دے رہے تھے وہ بھی گیا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. تو یہ ایک وجہ نہیں ہے ووٹ نہ ملنے کا، کئی وجوہات ہیں. حل اس کا دیکھیں پتا مارنا ہے. یہ جو مطلب اپنی اصل سوچ فکر دوسرے تک پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایک بندے کو قائل کرنا، پوری پٹڑی اس کی تبدیل کر دینا کوئی آسان کام ہے؟ اس سے لوگ جو ہے نا پہلو تہی کرتے ہیں. یہ نعرے لگانا بہت آسان کام ہے، ترانے نعرے، یہ بہت آسان کام ہے. وہ یہ کر کے شام کو مطمئن سوتے ہیں کہ ہم نے جہاد کا حق ادا کر لیا. اور پھر یہ کہ جو یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ابو جہل ابو لہب بنا کے تو پھر مزید دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم تو گویا حسین ہیں، باقی سارے یزید ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. دیندار آدمی کو یہ چیز جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتی. یہ تو آپ نے خود دیوار کھڑی کر دی، آپ تھوڑے سے ہو اور اپنے آپ کو اس خول کے اندر بند کر لیا. یہ تو آپ کی ضرورت تھی پینیٹریٹ کرنا، یہ ان کی ضرورت تھی کہ آپ کو بتاتے کہ یہ ان کے اندر یہ خرابی ہے وہ ہے. آپ نے وہ خود ان کو خرابی کی گنا کے ان کو علیحدہ کر دیا، اپنے آپ کو آئسولیشن میں کر لیا. یہ سیاسی اعتبار سے تو کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو حسین بنا کے پیش کرنا اور دوسروں کو یزید بنا کے پیش کرنا. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ووٹ نہیں دیتے. خیر لمبی ہو گئی بات لیکن مطلب میرے خیال سے ہمیں کوئی ایک سیشن اس طرح کا بھی کرنا چاہیے کہ جو اقبال کی تھاٹ تھی کہ اصل اصول حریت اخوت و مساوات. پھر مولانا مودودی نے اس پہ لٹریچر میں بڑا کام کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بڑی ورکنگ کی. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب مطلب لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب الیکشن کی غلط سمجھتے تھے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے ان اسلامی جو جمہوریت کو جس طریقے سے الیبریٹ کیا، جس طرح کے واضح کیا، وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک دو چھاپیں ان پہ اس طرح کی لگی ہوئی ہیں کہ لوگ تو ان کی تعلیمات کیا تھیں. پھر خاص طور پہ کہ عوام الناس کو تیار کرنا. انقلاب ایسے نہیں آ جاتا کہ آپ اوپر ایک نعرہ لگائیں گے تو نیچے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں پتا مارنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کیا میتھڈالوجی ہونی چاہیے، اور آج ماڈرن ٹولز کے ہیں اس کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو بہت سے وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اس پہ ایک سیشن کریں گے. میرے خیال سے رمضان میں ہماری چھٹی ہوگی، رمضان میں آپ کا پروگرام ہے. آپ لوگ کریں نا، ادھر ہی ہوں گے، میں کراچی ہوں گا. آپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ہم کراچی آتے جاتے رہیں گے. کریں چلے نہیں رمضان نہیں، مہتاب بھائی ہیں نا، چلیں او کیوان بھائی کو بھی بلا لیں. چلیں اس کو دیکھتے ہیں. اور اس حوالے سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.